اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔ جنتیوں کی صفات۔ الذین یقولون، یہ لوگ جو کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی شریعت پر ایمان لائے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کو دین اسلام، قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ ہماری زندگی کا کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا بلکہ شریعت کے مطابق ہوگا۔ فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یعنی ہم سے جو کوتاہیاں اور تقصیرات ہو چکی ہیں انہیں معاف کر دے اور ان کی پردہ پوشی فرما دے۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، یعنی اپنے فضل و کرم سے جہنم کے عذاب سے ہمیشہ کے لیے اس طرح محفوظ فرما کہ ہمیں بغیر حساب کتاب کی پہلی دفعہ جنت میں داخل فرما دے۔ نکتہ، بہت ہی اہم بات، اس آیت کریمہ میں ایک بات غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ ہر سلیم العقل انسان جانتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے بھی ضروری ہیں، مگر اس آیت میں ایمان کے بعد اعمال کا ذکر کرنے کی بجائے بخشش اور جہنم سے خلاصی طلب کی گئی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جنتی لوگ اعمال صالحہ بھی اچھی طرح کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی نظر اپنے اعمال پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العزت کے فضل اور احسان پر ہوتی ہے، اور وہ اپنی قوت ایمانی کی وجہ سے ہر وقت اپنی کمیاں کوتاہیاں ہی دیکھتے رہتے ہیں، اسی لیے بخشش اور جہنم سے آزادی مانگتے رہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ایسی حالت کیفیت کا پیدا ہو جانا ایمان کے قوی اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ آگے بڑھیے، اس آیت میں غور کریں کہ ایمان کے فوراً بعد مغفرت اور جہنم سے خلاصی طلب کی گئی ہے۔ دراصل اس میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ مغفرت اور جہنم سے خلاصی پانے میں اصل رکاوٹ ایمان کا نہ ہونا ہی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ایمان قبول کر لے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت بھی فرما دیں گے اور اسے جہنم سے بھی بچا لیں گے۔ اس سے ایمان کی اہمیت، مقام و مرتبہ، عظمت و شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بس اہل ایمان کو چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس ایمانی دولت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہیں، اور غیر مسلموں کے لیے بہت بڑا چانس ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور دین اسلام کو قبول کر کے مغفرت الہی اور جہنم سے خلاصی کے مستحق بن جائیں، ورنہ قیامت کے دن بڑی حسرت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ ایک وقت آئے گا جب کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اپنے ایمان کا اقرار کرتے رہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جنتی لوگ اس دنیا میں اپنے ایمان کا اقرار کرتے رہیں۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ سوتے ہوئے بھی کلمہ پڑھیں، جاگتے ہوئے بھی کلمہ پڑھیں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں اور اپنے ایمان کا اعلان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیف نجدد ایماننا، ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھو اور کثرت سے پڑھو۔ نمبر 3، اپنی بخشش کی فکر کریں۔ جنتی لوگوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی بخشش کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا کے مسئلوں کو ثانوی حیثیت دیں، دوسرے نمبر پہ رکھیں، اور اپنی بخشش کو اولین حیثیت دیں، اس لیے کہ موت کے وقت دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، مگر بخشش کا مسئلہ موت کے وقت بھی ختم نہیں ہوگا۔ جو مسئلہ جتنا زیادہ اہم ہو اسے اتنی زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ فکر آخرت کے لیے ضروری ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور یہ سوچیں کہ میں اگر ابھی مر گیا تو موت، قبر، آخرت اور اللہ کے سامنے پیشی کے وقت میرا کیا بنے گا، اس دور نشاط کا بدل کیا ہوگا، گر وقت نے دھر لیا تو حل کیا ہوگا، مت دیکھ کہ آج کیا نہیں تیرے پاس، یہ سوچ کہ تیرے پاس کل کیا ہوگا۔ آخرت کے اعتبار سے دیکھ کہ میرے پاس کتنے اعمال ہیں، کیا میرے پاس نماز ہے؟ کیونکہ قبر میں ساتھ مال نہیں جائے گا، دنیا کی کوئی چیز نہیں جائے گی، صرف اور صرف اعمال جائیں گے۔ نماز پڑھی ہے تو نماز ساتھ جائے گی، روزہ رکھا ہے تو روزہ ساتھ جائیں گے، اسی طرح اگر زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ ساتھ جائے گی، نیک اعمال ساتھ جائیں گے، اور نیک اعمال وہاں پہ کام آئیں گے، جو ہر آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور حقیقی مسئلہ ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچانا، اس میں اپنے آپ کو کامیاب کرانا، یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کا افسوس مقدر بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی آیات کو اچھی طرح سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔